بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی کے فضائل کیا ہیں، آیت الکرسی کی اہمیت کیا ہے، اس عظیم آیت کی عظمت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا آیت الکرسی کے اندر کچھ ایسے راز پنہاں ہیں کہ جو اسم اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ساری بحث ہے اس کو ہم چند منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آیت الکرسی ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جو پورے کا پورا نظام ہے، ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کرتا ہے۔ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اسم اعظم کو اگر تلاش کرنا ہے تو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں تلاش کرو۔ تو سورہ بقرہ میں جو سب سے عظمت والی آیت ہے وہ یہی آیت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں بزرگان دین کا بھی یہی اتفاق ہے۔ تو ناظرین، آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی والی آیت، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور آیت ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پورے کا پورا نظام ہے اس کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن کعب، کیا تو بتا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ مجھ سے پوچھا، تو میں نے 3 دفعہ ہی یہی عرض کیا کہ آقا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن کعب، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، 3 دن تک وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے اس گھر میں سحر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ اتنی باکمال آیت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ اتنی باکمال آیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ سعادتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہ اگر اس آیہ کریمہ کو، اس آیت کو اگر رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے تو رات سے لے کے صبح تک بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر اسی آیہ کریمہ کو صبح پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس کو ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لے تو پھر جنت اور اس بندے کے درمیان صرف اس زندگی ہی حائل رہ سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کو روحانی ترقی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانی ترقی ہو، وہ روحانیت میں بلند مقام حاصل کریں،
بلند مقام حاصل کر کے اللہ کی قربت میں داخل ہوں، تو اس کو کم از کم 13 دفعہ جو ہے نا اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے اس کی جو ہے نا وہ روحانی ترقی جو ہے نا وہ بڑھے گی۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بہتر روزگار ملے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ 17 بار پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر روزگار عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی پر کچھ سحر کے کچھ جادو کے اثرات ہیں، وہ کسی حوالے سے پریشان رہتا ہے، تو ایک پانی کا گلاس لے کے 3 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھ کے اس پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت کی برکت سے اس سے سحر اور جادو جو ہے نا اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر شیطانی وسواس ہیں، اگر شیطانی کاموں کی طرف ذہن مائل رہتا ہے، ہر وقت انسان کے ذہن میں جو ہے وہ شیطانی سوچیں جو ہیں وہ پنپتی رہتی ہیں، تو اس آیہ کریمہ کو روزانہ کی بنیاد پہ 11 دفعہ پڑھ کے خود پہ دم کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو شیطانی وسواس ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اگر کوئی لا علاج بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا، تو اس آیت کریمہ کو روزانہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی خود پی لیں یا کسی سے پڑھوا لیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو آیت الکرسی والا پانی دم کر کے آپ کو پلا دے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسا مرض کہ جس کی وجہ سے آپ بالکل پریشان ہیں اور کوئی ایسی سبیل نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو جو تندرستی کی طرف لے کے آئے، تو اس آیت کریمہ کو پڑھ کے آپ اس کا پانی پینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے آپ کے جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے، شرارتیں کرتے ہیں، بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں، تو جب بچے سو جاتے ہیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کے آپ آیت الکرسی کو 3 دفعہ پڑھ کے ان بچوں پہ دم کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں ہی بچے آپ کی بات کو سننا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، یہ اسم اعظم والی آیت ہے، اس کو جو ہے نا وہ تمام آیات کا سردار بھی کہا گیا ہے، تو اس آیت کو پڑھنے سے وہ مقام و مرتبے حاصل ہوتے ہیں کہ جن کو میں شاید بیان نہ کر سکوں، شاید میری ویڈیو اس میں لمبی بھی ہو جائے۔ آیت الکرسی ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں نے خود سے پڑھا ہے، اگر آپ اس میں بالکل روحانیت کی معراج پانا چاہتے ہیں تو اس کو 313 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میں نے اس آیت کو سر پہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ کے پڑھا ہے اور 313 دفعہ میں نے روزانہ اس کو پڑھا ہے، اور میں نے وہ اس کے فیوز و برکات دیکھے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور، یہ سر پہ پتھر رکھ کے، چھوٹا سا پتھر رکھ کے پڑھنے سے اس سے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے غفلت نہیں ہوتی، کہ وہ سر پہ جو چیز آپ کے پڑی ہوئی ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ کو اونگ آئے گی یا دائیں بائیں ہوں گے تو اس کا گرنے کا خطرہ ہے، اس سے یکسوئی قائم رہتی ہے۔ تو میں نے اس طرح سے اس کو پڑھا۔ تو ناظرین، بزرگان دین نے اس آیت سے انہوں نے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ بہت برکتوں والی، رحمتوں والی آیت ہے اور یہ سردار آیت ہے، چونکہ شیطان ہی ایک ایسا ہمارا دشمن ہے کہ جو ہمیں نیکی سے بھی دور کرتا ہے، جو ہمیں عبادات کی طرف نہیں جانے دیتا، جو ہماری عبادات میں یکسوئی نہیں پیدا ہونے دیتا، جو ہمارے اندر اس قسم کی وسواس کو جو اجاگر کرتا ہے، یہ کام کرو گے تو اس میں اتنی دیر ہو جائے گی، اتنا ٹائم لگ جائے گا، تم لیٹ ہو جاؤ گے، وہ والا کام کرنا پہلے ضروری ہے۔ یہ اس طرح کے جو وسوسے ہمارے اندر اٹھتے ہیں وہ ہمیں عبادت کی طرف نہیں جانے دیتے، وہ ہمیں اللہ کی قربت میں جانے نہیں دیتے۔ تو اس آیات سے بزرگان دین نے رد شیاطین کا بھی کام لیا۔ بزرگان دین نے اس آیت کو اس طرح سے کوڈ کیا کہ انہوں نے دنیا جہان کے کام اسی آیت سے لیے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ بلندیاں، وہ عظمتیں عطا کرتا ہے کہ جس کی ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس میں دنیا جہان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دینی، دنیاوی، روحانی کسی طرح کے بھی مسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس کو جو پڑھنا ہے آپ نے وہ یا 313 دفعہ پڑھنا ہے، 13 دفعہ پڑھنا ہے، 17 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے یا 1 دفعہ پڑھنا ہے۔
ان میں سے جو بھی تعداد آپ مقرر کرنا چاہیں اس کو مقرر کر لیں اور اسی تعداد کے لحاظ سے اس کو پڑھتے جائیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اور آخر میں آپ نے جو درود پاک ہے اس کو لازم کرنا ہے، چونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے، تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔